السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد غلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گل کریشنز۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول شب دوشنبہ وقت صبح صادق پیدا ہوئے، اور جو عجائبات غریبہ آمنہ نے اس شب کو ولادت میں دیکھے وہ تحریر کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، بوقت جننے کے آمنہ اکیلی تھی اور ان کے پاس کوئی نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی۔ اس آواز کو سن کر وہ ڈر گئیں اور متحیر ہوئیں اور پھر بولیں، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اسی وقت ایک مرغا ہوا سے آ کر آمنہ کا سر ملنے لگا، اور پھر وہ دہشت جاتی رہی۔ اور پھر آمنہ کہتی ہیں کہ کچھ شیرنی لا کر مجھ کو دی، وہ میں کھا گئی۔ پھر ایک نور میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا۔ اس کے بعد پھر کئی عورتیں دیکھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور میں نے دل میں خیال کیا کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد معلوم ہوا وہ نہیں ہیں اور کوئی اجنبی ہے جو میرے پاس آ کر مجھ کو تسلی دینے لگے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ عورتیں بی بی مریم اور آسیہ خاتون فرعون ملعون کی بی بی مومنہ تھیں، اور وہ دونوں خدا کے حکم سے بہشت سے حوریں لے کر میری تہنیت کو آئی ہیں۔ اور اسی وقت ایک آواز میں نے سنی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کی چشم سے فی الحال پوشیدہ رکھنا۔ اور پھر دیکھا کئی آدمیوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں صلاح بچے آفتاب چاندی کا اور عطریات خوشبو و مشک و عنبر لے کر آئیں، اور ہوا پر معلق کھڑے ہیں، اور بہت سے پرندے ہوا پر اڑنے والے نامعلوم کہاں سے میرے گھر پر آئے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو چونچیں ان کی زمرد سبز کی تھیں اور پر ان کے یاقوت سرخ کے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئیں، اور اس وقت 3 علم بادشاہی میں نے دیکھے، ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو اور ایک خانہ کعبہ پر کھڑے ہوئے، اور اسی وقت درد زاہ میرا غائب ہو گیا۔ اور پھر یہ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزمان نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور اس وقت آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا، اور اسی وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اپنی پیشانی روشن زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ گزار ہوئے اور اپنے خالق کائنات کے حضور۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ مناجات کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ایک ابر سفید آ کر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شخص کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس طریقے کے گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں دھاگا پرو سکتا تھا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا، اور پھر اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ، اور ان کو وہ تمام حالات دکھاؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو۔ اور پھر اسی وقت ایک ابر سفید نمودار ہوا، اور اس سے آواز آئی کہ پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح سے مقدسہ پر جلوہ دو۔ اور ایک دوسرے ابر سے آواز آئی، اور وہ بھی سفید تھا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں ہر دو جہاں کے، ان کے حلقہ طاعت میں تمام خلق رہے گی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آواز غیبی سے آمنہ نہایت ہی متعجب ہوئیں۔ اس کے بعد پھر 3 شخصوں کو دیکھا، اور ان کا چہرہ مانند آفتاب کے روشن تھا، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں آفتاب چاندی کا، اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے۔ اور پھر اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، اور پھر اس آفتابے کے پانی سے سر و تن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہلا کر ان کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت کر دی۔ پھر آپ کو اس ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت کچھ کہا۔ ان کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے دونوں آنکھوں ان کی چوم کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم کو علم لدینی بخشا ہے۔ جمیع پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو زیادہ دیا ہے۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر، جیسا کہ کبوتر اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے تم سب کو عنایت کی۔
یعنی سب تم کو عنایت کی۔ پھر کئی شخص آئے اور وہ میری گود سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، اور میں اکیلے گھر میں بہت متفکر رہی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی وہ واپس آئے، آپ کو لے آئے۔ چہرہ ان کا مانند مہتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کچھ اندیشہ مت کر۔ ہم لوگ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کر کہا، بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ، ہم گناہ گاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار بنا۔ آمین یا رب العالمین۔